بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاغوری. آج میری خوش قسمتی کہ میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میرا ایک ڈریم تھا ان سے ملنے کا اور ان سے گپ شپ کرنے کا، اور ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے ٹائم دیا. تو ابھی میں گارڈن ٹاؤن ان کے پاس آیا ہوا ہوں. شہزاد راجپوت صاحب ماشاء اللہ. جی جی بالکل جناب. تو ایک جانا پہچانا نام ہے ماشاء اللہ یہ. تو شہزاد راجپوت جو ہیں یہ بیسیکلی ان کا بھی ہمارے قبیلے سے تعلق ہے، مطلب ٹیچنگ سے ہے. جی بے شک. جی تو ابھی بتا رہے تھے کہ سٹی ہائی اسکول میں ماشاء اللہ وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ ماشاء اللہ اچھے کمپیئر ہیں، بہت سارے پروگرام یہ آرگنائز انہوں نے کیے تھے مختلف ادوار میں. تو یہ جو ان کے کیریئر کی کہانی ہے یہ میں چاہتا ہوں ان کی اپنی زبانی سنیں. بہت شکریہ تو سر. جناب شہزاد راجپوت صاحب پلیز آپ بتائیں گے اپنی کہانی اپنی زبانی سے. بہت شکریہ سر. میں نے پکڑا. ابتدا تو انتہا تو ہے، ساری دنیا کا بادشاہ تو ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب بھی میں سٹیج پر کسی پروگرام کا آغاز کرتا تھا تو اسی طرح سے کرتا تھا. آغاز اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام سے پہلے، پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوتی تھی، پھر تقریب کا سلسلہ آگے بڑھتا تھا. جیسا کہ عزیز اللہ خان غوری صاحب ایک انتہائی معتبر محترم شخصیت ہے ڈیرہ غازی خان کی، الحمدللہ یہ ان کا بلکہ میں سمجھتا ہوں احسان ہے کہ وہ ڈی جی خان کے مختلف لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں اور ایک ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشیاں عطا فرمائے. ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں آپ. تو میں جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ایجوکیشن میں رہا، جی ہاں، تو وہاں پر مجھے جو بہترین شخصیت کریم اللہ خان جسکانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے ڈسکور کیا. میرے محلے دار تھے وہ، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی شعر و شاعری اور اسٹیج سیکٹری شپ، نعت خوانی اور نغمات گلوکاری، اچھا جی یہ بھی کیا کرتا تھا. تو انہیں پتہ تھا. تو جب انہوں نے مجھے اپنے پاس الحمدللہ، پہلے میں کوٹ چھٹا مڈل اسکول ڈیسی والا ایز اے ہیڈ ماسٹر تھا وہاں، لیکن پھر جب ہائی اسکول میں انہوں نے مجھے اپنے پاس لے لیا تو میں نے وہیں خدمات سر انجام دی اور ساری زندگی بچوں کے لیے سپیچ، تقاریر لکھی. حتیٰ کہ جب سٹیج سیکٹری شپ کا مرحلہ 84 سے شروع ہوا، اس کے بعد مختلف ڈپٹی کمشنر صاحبان کے لیے، کمشنر صاحبان کے لیے بھی تقریریں لکھتا رہا. ضلع کونسل ناظم اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، جمال خان لغاری صاحب، وہ جتنا عرصہ رہے بہت قدردان ہیں میرے، بہت قدر کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں. علیم شاہ صاحب، کیونکہ سٹیج کا سلسلہ پھر سیاستدانوں تک بھی چلا جاتا ہے، تو ان سے بھی سلام دعا رہتی تھی. تو جمال خان لغاری صاحب بہت اپریشیٹ کیا کرتے تھے. ایک ڈپٹی کمشنر ثاقب علیم صاحب سہیوال سے تعلق رکھتے تھے، وہ یہاں ہمارے دوست ہیں. ڈاکٹر اپنا امجد کیسرانی صاحب ایبٹ آباد سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، بہت ہی پیارے. ان کے چھوٹے بھائی شاہد کیسرانی صاحب ایڈوکیٹ ہیں سر. اچھا، تو وہ ان سے بھی بڑی دوستی ہوئی. اساتذہ تو ماشاءاللہ ہیں، لیکچرار بھی ہیں، دوست سارے، لیکن صرف اس فن کی وجہ سے ایز اے اسٹیج سیکٹری میں شاید انہیں بھلا لگا دوسرے لوگوں کو بھی. یہ سلسلہ 2019 تک چلا گیا. جی ہاں، 84 سے شروع ہونے والا، لیکن ڈسکور کرنے والے کریم اللہ خان جسکانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. تو شاعری سے بھی تعلق ہے. ایک اور بہترین بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بھول سکتا نہیں دل میرا محبت تیری، آج جو کچھ بھی ہوں میں یہ ہے عنایت تیری. دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں،
دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ ایجوکیشن میں آنے سے پہلے میں لاہور گیا تھا اپنے دوستوں کے پاس، تو وہاں میں نے ایک اشتہار دیکھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا کہ بھی شوقیہ گلوکار ان کو تربیت بھی دی جائے گی، سکالرشپ بھی انہیں دیا جائے گا۔ ثقافت اور کھیلوں کی عوامی کونسل متعارف کروائی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے۔ یہ کوئی زمانہ ہے 72 73 74 کا، میں ینگ تھا، نوجوان تھا، 18 19 20 سال ساری عمر تھی۔ تو وہاں ڈاکٹر محمد ہاشم چشتی صاحب ہومیوپیتھک وہ مسعود والے کالج میں وہ دوست تھے میرے، وہ وہاں پر کورس کر رہے تھے، تو میں وہیں اچھا حیات احمد خان صاحب، کیا بات ہے، وہ فنکاروں کے قدردان تھے، بہت بڑی ہستی تھے، بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب نے انہیں پنجاب کا کھیلوں ثقافت اور کھیلوں کی عوامی کونسل کا چیئرمین بنایا تھا۔ تو وہ پھر کیا کرتے تھے، ٹیسٹ لیتے تھے، جو لڑکے، مجھے بھی میرا دوست وہاں ہم اکٹھے گئے تھے، رائل پارک لاہور میں ان کا دفتر تھا، تو وہ پھر دیکھتے تھے شوقیہ گلوکاروں کو، تو میں نے بھی سنایا، انہیں پسند آ گیا، ہاں جی آپ کا نام نوٹ ہے، اب آپ شام کو روزانہ 4 بجے اوپن ایئر تھیٹر لاہور لارنس گارڈن میں وہاں آیا کریں گے۔ وہاں جب میں گیا میں تو حیران رہ گیا، اچھے خاصے دوسرے خواتین بھی مرد بھی جو تھے وہ اس میں تھے، خلیل کیسر مرحوم میوزک ڈائریکٹر، وہ وہاں تربیت دیتے تھے۔ وہیں میری ملاقات ہوئی ایک پیاری شخصیت، نوجوان، میرا جو سب سے اچھا دوست بن گیا، غلام عباس، گلوکار۔ وہ اس وقت یوں سمجھیں وہ بھی وہیں آ گیا نا۔ اچھا وہ حالانکہ مہدی حسن کا شاگرد تھا، نثار بزمی میوزک ڈائریکٹر کا بھی، لیکن وہ کچھ عرصہ ملتان بھی رہا تھا اپنے والدین، وہ ملتان اور ڈی جی خان کی مناسبت سے وہ میرا دوست بن گیا۔ اور اس کی آواز اس وقت بھی بہت ہی پیاری تھی، بہت پیاری تھی۔ وہ کورس گیت ہوتے تھے ملک و قوم کی محبت کے، تو وہ قذافی اسٹیڈیم میں جا کر ہم پیش کیا کرتے تھے، کبھی فلیٹیز ہوٹل میں۔ اچھا اس وقت وہ ہمیں 150 روپیہ ماہانہ وہاں سے، یعنی یوں سمجھو اسٹائپنڈ سمجھ لیں، وہ حوصلہ افزائی کے ملتا تھا۔ اچھا میں اب جب اس کا دوست بنا، ہم اکٹھے آنا جانا لاہور میں ادھر ادھر، غلام عباس صاحب، یہ اسی کا گیت میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اچھا وہ اس وقت پتلا لمبا سا مرالے بال، سانولی رنگت، نیلے کلر کا کرتا پہنتا تھا، پاجامہ چوڑی دار ٹائپ پہنتا تھا۔ اچھا تو میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہتا تھا، غلام عباس یار مجھے لگتا ہے تو ایک دن منزل کو چھو لے گا۔ کہتے اچھا یار صحیح کہہ رہا ہے، مجھے انجم شہزاد کہتا تھا وہ۔ اچھا ماشاء اللہ یار، اللہ بہتری کرے، ایک دن دیکھنا تیرا وقت آئے گا، تیری آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں۔ بڑا حیران رہا۔ اچھا سی پھر حالات زمانہ گزرتے گئے، میں پھر ادھر آ گیا ایجوکیشن میں، ایم اے بی ایڈ وغیرہ، الحمدللہ ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے اردو سر، اور ایم اے ایجوکیشن، یہ میں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ادھر آ کے ایجوکیشن، پھر لاہور۔ اچھا ہاں اس دوران جو ہے نا اس کا وہ فلموں میں گیت اس کے آنے لگ گئے۔ ایک مشہور گیت تھا، ایسے وہ شرمائے جیسے میگھا چھائے، وہ ریڈیو پر ادھر ادھر عام ہوا، مجھے فوراً پتہ چل گیا بھئی یہ تو وہی ہے، غلام عباس ہے۔ صدف جیولرز، صدف صاحب ہیں یہاں، گلوکار ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ اچھی میری طرح عمر کے ہیں، وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ، ڈی جی خان میں مہدی حسن کے گانے وہی سنایا کرتے تھے ہر محفل میں، جیولرز تھے صدف صاحب۔ اچھا وہ جو ہے نا ملتے تھے ہم، میں نے کہا ابھی ہاں سننا ہے، ہاں یار مہدی حسن صاحب نے بڑا خوب گانا گایا وہ۔ میں نے کہا صدف بھائی مہدی حسن نہیں ہے وہ غلام عباس صاحب ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کرتا رہتا ہوں۔ نہیں شہزاد صاحب یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو مہدی حسن ہے۔
اچھا میں نے کہا چلو یار اب شرط لگ گئی تو دیکھیں گے. خود بخود پھر آخر پروف مل گیا جب اسے کہ ہاں یار وہ غلام عباس ہے. تو یہ گیت جو میں نے آپ کو دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، پرویز ملک صاحب بہت بڑے ڈائریکٹروں گزرے ہیں سر، فلم ارمان بھی انہوں نے بنائی تھی. تو وہ فلم مہمان کے وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی تھے. راحت کاظمی صاحب اس میں ڈرامہ آرٹسٹ تھے وہ ٹی وی کے، تو ان کو انہوں نے موقع دیا تھا، تو اس میں یہ غلام عباس کا گانا آیا تھا. پھر تقدیر مجھے لاہور لے جاتی ہے، مال روڈ پہ میں پھر رہا ہوں کوئی کام شام کے سلسلے میں، شام کا وقت ہے، اچانک دیکھتا ہوں وہیں جب مسجد شہداء ہے، پہلے اس کے ساتھ ایک شیزان ہوٹل ہوا کرتا تھا. تھوڑی سی تاریخ بھی بیان ہو جائے ماضی کی. تو اس شیزان ہوٹل سے اچانک دیکھتا ہوں غلام عباس نکل رہا ہے. میں ٹھہر گیا، میں نے کہا ہاں یار ہے تو وہی. آیا وہ دور سے مل کر گلے ملا، یار کہاں چلے گئے تھے بھائی تم. پھر گپ شپ لگی، ہم مال روڈ کی فٹ پاتھ پر چلتے رہے. کہتے آؤ ہاں چلنا ہے. کہاں؟ فلیٹیز ہوٹل نزدیک تھا، وہاں میرا پروگرام ہے. ساری انتظامیہ سارے بیوروکریٹ آئے ہوئے ہیں، تو وہاں کوئی فنکشن ہے، تو مجھے انہوں نے گلوکاری کے لیے بلایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یار غلام عباس تیرا ایک گیت اتنا مشہور ہوا پڑا، مجھے بھی پسند ہے، وہ ضرور سنانا محفل میں. کہنے کہ کون سا؟ میں نے کہا دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، فلم مہمان والا. کہتا ہاں ٹھیک ہے یار ایسا. پھر اور کوئی بتاؤ. پھر میں بتاتا گیا، اتنے میں فلیٹیز ہوٹل آ گئی. تو ہاں الحمدللہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے فرنٹ سیٹوں پر، میرے ساتھ وہ بھی بیٹھ گیا. تو اب اچانک جب پروگرام شروع ہوا تو اس کو پکارا گیا. اب آپ کے سامنے غلام عباس گلوکار، ٹی وی فلم کے گلوکار تشریف لاتے ہیں، خوب تالیاں بجیں. وہ جب سٹیج پر آیا، ابھی تک وہ منحنی سا پتلا دبلا پتلا تھا، تو سارے بیوروکریٹ سارے میں دیکھ رہا ہوں، مجمع میں بیٹھا تھا وہ. اچھا یہ ہے غلام عباس، یہ ہے. اس نے جب وہ گیت میں نے اسے کہا تھا یہی سنانا پہلے دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے، ایسی کلیپنگ ہوئی. وہ عورتیں مرد نوجوان سب خسر پھسر کرنے لگ گئے. اچھا یار اس نے گایا یہ گیت. یعنی اتنا اچھا غوری صاحب وہ گیت اتنا مشہور ہوا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں انڈیا کی فلم انڈسٹری کے قوالوں نے بھی وہ گانا شروع کر دیا. مسرور انور صاحب کا لکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے شاعری سے بھی شغف رہا ہے. تو بہرحال وہ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ فلیٹیز ہوٹل میں اس کے ساتھ رہے، پھر جتنے دن ہم رہے ملاقات رہی. تو اللہ تعالیٰ انہیں، آج کل بیمار ہیں وہ، ہاں ان کا فون نمبر واٹس ایپ نمبر ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے سر. تو کچھ بے قدری بھی ہے فنکاروں کی، کچھ ایسا بھی ہے. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے سر، اسے صحت دے. جی ہاں. تو شاعری سے بھی مجھے شغف ہے. اقبال حسن صاحب کے دور میں نے ایک سرائکی گیت لکھا تھا ایک طرز پر، آج ساوا جھنڈا چاہ ساڈی فرمائش تے، ایکو سب تو اچا چاہ ساڈی فرمائش تے، جھنڈے دا رنگ ساوا سونا مدنی یاد ڈویندے، جھنڈے دا چاند تارا سکو ترقی دی راہ دکھیندے، جھنڈے دا رنگ چٹا امن پیار سکیندے. پوری نظم تھی. اچھا وہاں پر یوم آزادی کی تقریب ہوئی تھی بلوچ لیوی گراؤنڈ میں، کیونکہ یہاں سٹی پارک میں پھر وہ دہشت گردی کے مسائل آ گئے تھے. تو وہ جناب کھڑے ہو کر انہوں نے داد دی اقبال حسن صاحب نے. پھر جب میں نے، کیونکہ کمپیئرنگ میں خود کر رہا تھا، میرے شاگرد اسے گا رہے تھے، میں نے بتایا کہ میرا لکھا ہوا ہے. بہت انہوں نے عزت کی. 10,000 روپیہ یقین کیجئے انہوں نے انعام کا اعلان کیا. اور پھر مجھے کمشنر آفس بلا کر اسی سرائکی گیت کے سلسلے میں 10,000 کا چیک دیا تھا اقبال حسن صاحب، اللہ انہیں خوش رکھے سر. جی ہاں. وہ جب تک رہے مجھے اپنی تقریبات، انہوں نے ایک اقبال ڈے منایا تھا ضلع کونسل ہال میں. اس وقت یہ آرٹ کونسل نہیں بنی تھی، تو انہوں نے مجھے ہی جو ہے نا بنایا تھا وہاں پر اسٹیج سیکرٹری بھی. ہاں پورے آپ کے ڈی جی خان کے پروفیسر حضرات، گرلز کالج کے سب جمع تھے.
تو وہ بھی بہت اچھا رہا پروگرام، جو میرے الحمدللہ میرے لیے وہ بڑے یادگار ہیں. تو اب تھوڑا سا میں اپنا کلام چند اچھا شہزاد راجپوت صاحب، انسان کا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے، تو آپ کے بچے سر تھوڑا سا بتائیں گے ان کے بارے جی میں؟ جی بے شک جی، الحمدللہ سر، الحمدللہ. میرا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ لاہور میں ہوتے ہیں، منسٹری آف ہیومن رائٹس میں الحمدللہ 18ویں سکیل میں. انہوں نے لائبریری سائنس میں ماسٹر کیا تھا. پھر BZU سے کمپیوٹر سائنس میں بھی کمپیوٹر میں بھی ماسٹر کیا تھا. تو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے وہ سلیکٹ ہوئے تھے. وہ اب وہیں لاہور میں رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. ان کی مسز بھی ماشاء اللہ وہ بھی ایجوکیشن میں ہے، سائنس ٹیچر ہے. اچھا، دوسرا بیٹا سر محمد زہیب شہزاد صاحب، وہ انہوں نے نسٹ میں اس کا میرٹ بن گیا تھا. اس نے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی. تو وہ اس وقت پارکو میں ایز اے سینئر انجینئر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جی پارکو میں، جی ہاں، آئل ریفائنری ہے. ہاں، پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے. جو امریکہ جب افغانستان میں تھا تو تمام اس کا جو آئل تھا اسی یہاں سے جاتا تھا. تو وہ وہیں ہوتے ہیں الحمدللہ. اپنی فیملی کو بھی وہیں رکھا ہوا ہے. اور حسن اتفاق ایسا ہے کہ ان کی مسز بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں کیمسٹری کی. MPhil کیا تھا انہوں نے BZU سے جی. تو وہاں سے گولڈ میڈل ملا تھا انہیں. وہ گورنر سرور خان صاحب آئے تھے سر. تو وہ وہیں ایک مڈل سکول ہے وہاں ایز اے ہیڈ اس کو چلا رہی ہیں. وہ ادھر ہی ٹرانسفر، پہلے تو خیابان سرور ہائی اسکول میں رہی ایز اے سائنس ٹیچر کیمسٹری کی، لیکن پھر انہوں نے وہیں ٹرانسفر کروا لیا تھا. ہاں، پارکو کے ساتھ ایک مڈل سکول مل گیا انہیں. الحمدللہ خوب چلا رہی ہیں اس کو. تو پھر تیسرا بیٹا وہ ماشاء اللہ جناب ایز اے لیکچرار، وہ انجینئر ہے. ہاں، الیکٹرانکس ٹیلی کام کا. اس نے فاسٹ سے سکالرشپ پہ کیا تھا. مجھے ایک ٹیڈی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا. اس وقت 4-5 ہزار پاکٹ منی، کھانا، ہاسٹل، وہ بھی فاسٹ والوں کا. یہ جناب اویس خان لغاری صاحب IT منسٹر تھے. انہوں نے جنوبی پنجاب سرائیکی وسیب والوں کے لیے ایک پروگرام متعارف کرایا تھا کہ فاسٹ یونیورسٹی میں ہمارے بچوں کو تعلیم دی جائے کہ ایلیٹ کلاس وہاں پڑھتی ہے. حسن اقبال صاحب کے بچے جناب، اسی طرح اور بڑے بڑے وزراء کے. تو میں یہ چاہتا ہوں، تو اس کے لیے انہوں نے پھر یہاں ٹیسٹ وغیرہ ایک بنایا تھا سلسلہ سر. تو جو بچے FSC والے جنہوں نے ٹیسٹ دیے، ایک سینٹر بنا تھا اپنا ڈویژنل پبلک اسکول، ایک سینٹر ہمارا سٹی اسکول بنا تھا سر. وہاں روزانہ بچیاں آتے تھے. وہ 1 مہینہ ٹریننگ دی انہوں نے، فاسٹ والوں نے. بچوں کو دوپہر کا لنچ بھی کھلاتے تھے، پڑھاتے بھی تھے. پھر اس کے بعد مہینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ لیے. جو ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا بچہ، وہ اس کو داخلہ مل گیا وہاں. تو میرے بیٹے کو بھی وہیں داخلہ مل گیا تھا فاسٹ میں ماشاءاللہ اسلام آباد سے. تو وہ آج کل الحمدللہ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرار اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے. 8-9 سال ہو گئے اسے. ہاں، اس کی مسز بھی ماشاءاللہ وہ جو ہے نا زوالوجی میں MSc کیا تھا انہوں نے. وہ بھی وہاں ایجوکیشن میں یہاں تھی پہلے، پھر ٹرانسفر کروایا تھا ٹیکسلا میں. تو وہ بھی وہیں ہوتی ہیں. اور میں نے اپنی مسز کا بتایا ہے، انہوں نے بھی یہیں جاب کی ہے، ریسنٹلی ریٹائر ہوئی ہے الحمدللہ. اور چھوٹا بیٹا محمد ارمغان شہزاد صاحب، انہوں نے مائکرو بایولوجی میں MPhil کیا ہے. جی ہاں، وہ وہیں اسلام آباد کی ایک بہت بڑی لیب ہے سر. اس لیب میں آج کل وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ایز اے لیب آفیسر. تو الحمدللہ باقی 3 بیٹوں کی شادیاں کر دی ہیں. ایک وہ بیٹا، اس سے چھوٹی ایک بیٹی ہے سر. اس نے بھی MPhil کیا ہوا ہے بایو میں، باٹنی اور بایو میں. MSc یہیں سے کی تھی، پھر MPhil فیصل آباد یونیورسٹی سے کی تھی. تو یہ ہے ہماری رام کہانی جو ہم نے سنائی اپنی زبانی اور نشر کریں گے. سر آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا سر.
میں سر انشاءاللہ پھر دوبارہ آؤں گا. یہ پارٹ 1 میں کر رہا ہوں, پارٹ 2 بعد میں انشاءاللہ کریں گے. آپ سے کلام سنیں گے انشاءاللہ سر. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. صرف ایک جھلک وہ میں اپنی شاعری کی بھی ذرا آپ کو بتا دوں. الحمدللہ کہ یہ پرانی سی ڈائری ہے, یہ امجد اسلام امجد صاحب نے لکھے تھے سر. یہ امجد اسلام امجد صاحب نے. اچھا, یہ ان کے آٹوگراف. یہ احمد ندیم قاسمی صاحب. ہاں, کہ درگزر کرنے کی عادت سیکھو, اے فرشتو بشریت سیکھو. یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے آٹوگراف ہیں. اور میں نے جو میری غزل بڑی مشہور ہوئی, مختلف اخبارات میں چھپتی بھی رہی. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک وہوا کی بچی کو ایسی پسند آئی کہ وہ اس میں اتفاق سے ایک شمع رسالہ ہوتا تھا, اس میں چھپی تھی, میری تصویر بھی چھپ گئی. تو انہوں نے پتہ بھی ڈال دیا میرا. 17 بلاک میں رہتا تھا. تو اس بچی وہ میرا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ میرے گھر پہنچ گئی. مجھے آپ کی شاعری اتنی پسند آئی ہے, میں آپ سے ملنا چاہتی تھی. ہاں, میرے گھر والوں نے اسے بیٹی کی طرح, ہم نے بہن کی طرح. میں شادی شدہ تھا اس وقت, ابھی ایک ہی بیٹا تھا میرا پہلا. تو اس کو بڑا ویلکم کیا ہم نے. تو وہ پتہ نہیں کس مقصد سے کس ارادے سے آئی تھی, لیکن اس کا شکر ہے چھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا. پھر وہ ایک رات وہ مقصد رہی میری امی کے کمرے میں, ہم نے اسے رہائش دی. تو وہ صرف اس تصویر کو دیکھ کر وہ ہوا سے آئی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد اس نے کہا ہاں میرا لورا لئی میں رہتے ہیں نا بہت سارے لوگ, وہ ہوا کہ ہمارے تونسا کے, تو وہ مجھے مہربانی کریں. پھر وہ میرے چھوٹے بھائی نے اسے روانہ کر دیا تھا لورا لئی. اس کے وہ بھائی وغیرہ رہتے تھے, وہ شاید وہاں کی FSC میں تھے یا کیا پولیس میں تھے شاید ملازم. مقصد یہ کہنے کی بات کر رہا ہوں. وہ کون سی تھی؟ وہ شہر کے حسین نظارے بدل گئے, وہ شہر کے حسین نظارے بدل گئے, اب دل سے حسرتوں کے جنازے نکل گئے. ٹکڑے ہوا وہ دل جو سراپا خلوص تھا, معیار تھے جو پیار کے سارے بدل گئے. اور پوری ہے غزل, لمبی ہے لیکن چونکہ بہت وقت دیا آپ نے مجھے. شہزاد زخم کھا کے تیری بزم سے چلا, انداز بزم یار کے سارے بدل گئے. ماشاءاللہ سر بہت اچھے سر تھینکس لاٹ سر, مطلب تھینکس سر. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. آپ کی ذرا نوازی سر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینکس لاٹ سر. میرے آپ بھائی ہیں سے, تھینک یو اور بلکہ چھوٹے بھائی ہیں. پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل. تھینکس اے لاٹ.